अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मार्शल आर्ट के अंदर आप तमाम लोगों को डिफरेंट हिस्ट्रीज, तारीख़ें और डिफरेंट इंफॉर्मेशन तो मिलती रहती हैं। गूगल, इंसाइक्लोपीडिया और दीगर ऐसे सर्चिंग इंजन्स आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए रिलायबल है? क्या ये इंफॉर्मेशन आपके लिए सही है? तो दोस्तों, इस हवाले से आज एक टॉपिक मेरे जहन में आया। कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि इस बारे में कुछ पेश करें, इससे फ़ायदा शायद हमारी पूरी कौम को, ख़ास तौर से मार्शल आर्टिस्ट को ज़रूर होगा। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मार्शल आर्ट के अंदर हमारी एक फैक्टर बना दिया गया है और इस वक्त बहुत तेज़ी से बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान के अंदर तो ख़ास तौर पे मार्शल आर्ट को कंपटीशन के ऊपर ही रखा जाता है। तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज। मैं ये पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि ये अगर मार्शल आर्ट में जीतना और मेडल अर्न करना, फेम अर्न करना और जीत के अपनी ताकत की नुमाइश को करके सामने वाले को मुतासिर कर देना अगर बहुत अहम था और इसको मान लिया जाए, तो इन तमाम स्टाइलों के, चाहे वो कुंफू हो, ताइक्वांडो हो, कराटे हो, बर्मी मार्शल आर्ट हो, कोरियन मार्शल आर्ट हो, इंडियन मार्शल आर्ट हो, कोई भी मार्शल आर्ट हो, इसके बानी को अगर आप गौर से देखें, इसकी तारीख में इसको देखें, तो वो ना कभी लड़ा होता है ना कभी जीता होता है और हार जीत के लिए उसका कोई ताल्लुक रहा ही नहीं होता। तो ये क्या अजीब बात है कि जिसके अंदर मार्शल आर्ट के जो बानी हैं वो ना लड़ते हैं, ना वो जीतते हैं, ना उनके पास ये आंसर पाया जाता है। लेकिन आज के ज़माने में वो तमाम सिस्टम स्टाइल के फॉलोअर्स जो हैं, आज के ज़माने में हार जीत से मार्शल आर्ट को पसराई देने की कोशिश कर रहे हैं और नुमाइश करने की भी एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी क्या असल वजह है? आप लोगों की अपनी कुछ राय होगी, यकीनन उस राय को आप लोग मेरी इस वीडियो के नीचे अगर चाहें तो ज़रूर दें। ये मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरा पूरा इसके ऊपर एक मुशाहदा है और रिसर्च करने के साथ जो दुनिया भर के लोगों से मुलाकात हुई तो उसमें डिफरेंट कौमों की, डिफरेंट मुल्कों के लोगों की सोचें मेरे सामने आई और अपनी कौम के साथ रहने की वजह से, अपनी कौम को समझने की वजह से, उनके साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने की वजह से बहुत वाज़ेह तौर पर मेरे सामने आया। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई भी स्टाइल मार्शल आर्ट का हो वो हार जीत पर मबनी होता ही नहीं है, उसका हार जीत से कोई ताल्लुक होता ही नहीं है। एक बेहतरीन मास्टर 1000 दफ़ा हार सकता है क्योंकि वो एक बेहतरीन ऑब्जर्वेशन करने वाला, एक बेहतरीन लर्नर होता है, एक बेहतरीन शागिर्द होता है। अपने शागिर्द होने की नुमाइश वो अपने उस्ताद की यादगानी, उसकी तालीम देने की तमाम उस तरतीबों को, उस इल्म को सीखने में लगा देता है और यही वजह होती है कि वो मार्शल आर्टिस्ट कहलाता है, वो शागिर्द कहलाता है, वो एक छिछला नस्ब का पैरोकार और उसका एक हिस्सा कहलाया जाता है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि लड़ाई जीत हार फैसला करके ही पता चल सकता है कि मार्शल आर्ट का इंस्ट्रक्टर, मास्टर और चैम्पियन और बेहतरीन फाइनलिस्ट मार्शल आर्ट का मास्टर है, वो हार जीत के ऊपर ही मबनी होता है, तो पिछलों से तो ये वाज़ेह हो गया कि ऐसा कोई फैक्टर मौजूद नहीं था। आज के ज़माने में हम ये देखते हैं कि मार्शल आर्ट की जो असल में इल्म है, मार्शल आर्ट का जो बेसिकली जुज़ है, जो कैरिकुलम है, जो उसका सिलेबस है, उसकी गैर मौजूदगी इस बात की सबसे बड़ी वजह है कि हर शख्स मार्शल आर्ट को हार जीत, लड़ाई झगड़े पर मबनी बनाकर पेश करके खुद को मास्टर पेश करता है। माज़रत के साथ ये किसी खास कोई किसी एक को पॉइंट आउट करने की बात नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ मेरे ऊपर मबनी होगी, सबसे पहले ये चीज़ मेरे ऊपर ज़ाहिर होगी, फिर ये दूसरों के ऊपर होगी। मार्शल आर्ट के अंदर मैंने कई कंपटीशन लड़े, कई कंपटीशन में मैं कई बार हारा और कई बार मैं जीता और हर हार जीत के बाद मुझे ये फैसला करने में आसानी हुई कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरी क्या वैल्यूज़ हैं, मेरी क्या कमी है, मेरी क्या कोताही है। यहाँ तक तो समझ में आता है कंपटीशन बहुत अच्छी चीज़ है। मास्टर में कैसे बन सका, इंस्ट्रक्टर और एक्सपर्ट में कैसे बन सका? जब मैंने अपने उस्ताद के पास जाकर अपनी तमाम मेहनतों को नुमाइश करी। और क्या नुमाइश करी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने नुमाइश क्या की। तो नुमाइश हमने ये की कि सबसे पहले हमारा कोई भी स्टाइल है, अगर वो ताइक्वांडो है तो कराटे है, तो ताइक्वांडो के अलावा कुंफू है, तो कोई भी स्टाइल सिस्टम, जूडो, जिट्सू और ख़ास तौर पे आज के ज़माने में जो ये एमएमए का जो मंजन बिक रहा है, उसको तो मैं ख़ास तौर पे इस बात के अंदर साथ समेटूंगा कि टेस्ट दिया जाता है। अब टेस्ट किसका दिया जाता है? 15 पुशअप्स, 20 पुशअप्स, 1 मीटर की रेस के ऊपर आपने जो है भागना है, आपने 6 मीटर भाग के दिखाना नहीं। ये आपका फिटनेस टेस्ट है। फिटनेस टेस्ट को मार्शल आर्ट का टेस्ट नहीं बनाना चाहिए। मार्शल आर्ट का टेस्ट होता क्या है? मार्शल आर्ट का टेस्ट स्टाइल टू स्टाइल वैरी करता है। स्टाइल का जो बानी है, जो मास्टर है, जो आपको ट्रेनिंग करा चुका है, जो दुनिया को अपना इल्म दे चुका है,
جس میں آپ کی پری ارینج ڈرلز ہوتی ہیں، جس میں آپ کے کاتاز ہوتے ہیں، کاتے کی کمپلیٹ اپلیکیشن ہوتی ہے، یعنی اس کو ہم بونکائی بھی کہتے ہیں، اور کوریا کے اندر کاتے کو جو ہے پمسے کہتے ہیں، کنفو کے اندر، چائنا کے اندر اس کو تاؤلو کہتے ہیں۔ ان تمام کی اپلیکیشن کی، یعنی اگر کوئی کاتا کر کے دکھا رہا ہے تو اس کا مقصد بتائے گا کہ اگر وائٹ بیلٹ بنتا ہے تو وہ اس کاتے کو کس طرح سمجھ رہا ہے، اگر وہ کلر بیلٹ ہے تو اس کو کس طرح سمجھ رہا ہے، اور اگر وہ بلیک بیلٹ ہے یا ماسٹر ہے تو اس کو کس طرح سمجھ رہا ہے۔ ان تمام کی سمجھنے کی جو اس کی ذہانت ہے وہ اس کی بیلٹ پر مبنی ہوتی ہے، جو اس کی بیلٹ ہے، جو اس کا ٹیسٹ ہوگا، اور جو ٹیسٹ ہے وہی اس کی اپلیکیشن کا معیار ہوگا۔ ہر کاتے کو وہ الگ طریقے سے، یعنی ایک ہی کاتے کو 8-9 طریقے سے اپلیکیشنز ہوں گی اس کی۔ وائٹ بیلٹ کے لیے الگ ہے، انٹرمیڈیٹ لیول یعنی کلر بیلٹ کے لیے الگ ہے، بلیک بیلٹ کے لیے الگ ہے، اور ایڈوانس لیول یعنی کہ ماسٹرنگ کے لیے اندر الگ ہے۔ یہ تمام ٹیسٹ دیے جاتے ہیں، یہ تمام ٹیسٹ دیے جاتے ہیں۔ لینے والا کون ہے؟ لینے والا ماسٹر ہے۔ بھائی ماسٹر کون ہے؟ ماسٹر کی بھی بہت بڑی اہم کردار ادا ہوتا ہے کہ وہ ماسٹر بھی وہ ہو جو اس مدر باڈی کے ساتھ ایسوسیٹ ہو، مدر باڈی کے ساتھ اس نے وہ تمام ٹیسٹ دے کر خود اپنے آپ کو اس سے ڈکلیئر ہوا ہو، چاہے وہ چیمپئن ہو یا نہ ہو، وہ جیتا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ نیشنل چیمپئن ہو یا انٹرنیشنل چیمپئن ہو یا نہ ہو، وہ ماسٹر آف دی آرٹ ہے کہ نہیں، وہ ماسٹری آرٹ کے اندر کیا ہوا ہے کہ نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اسی بہاف پر ٹیسٹ دے کر ایک شخص ماسٹر بنتا ہے، ماسٹر کے بعد وہ مستقل جاری رہتا ہے اپنے علم، اور اپنا اس علم کو، اپنے اس ایم کو جاری رکھتے ہوئے اپنے شاگرد بناتا ہے، اسی کیریکولم، اسی پیٹرن کے وہ ٹیسٹ بھی لیتا ہے، اور وہ تمام ٹیسٹ، وہ تمام طریقت آپ کی پچھلی صدیوں سے چلتی ہوئی آ رہے ہوئے علم سے میچ ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے، ہم لوگ کہتے ہیں ماڈرن زمانہ ہے، پرانا زمانہ ختم ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو قرآن پڑھا جاتا تھا کیا اس سے نہ پڑھا جائے؟ یعنی پرانے زمانے میں قرآن پڑھا جاتا تھا اس طرح جس طرح انبیاء نے سکھایا، انبیاء کو جس طرح فرشتے نے سکھایا۔ لہٰذا یہ بات تو کنفرم ہو گئی یہاں پر دین کے حوالے سے کہ علم جو ہے وہ پرانا ہی دیکھا جائے گا۔ نیا ماڈرنائزیشن کے اندر یہ ہے کہ طریقے چینج ہو جائیں گے سکھانے کے۔ لائک آپ مجھے کس طرح سمجھانا چاہ رہے ہیں، بہت سے نئی ٹیکنکس آ گئیں کہ مجھے سمجھانے کے لیے، مجھے اس بات کو سمجھنے کے لیے آسانیاں ہو گئیں، بہت مثالیں آ گئیں میرے پاس۔ یہ تو ماڈرنائزیشن سمجھ میں آتی ہے، لیکن ماڈرنائزیشن میں آپ کا ٹیسٹ کا طریقہ چینج کر دیا جائے، آپ کے فٹنس ٹیسٹ لے کسی کو بیوقوف بنا دیا جائے، یوگا اور جمناسٹک کرا کے اس کو مارشل آرٹ کے اسٹائل کا چیمپئن بنا کے اس کو جو ہے ماسٹر بنا دیا جائے بنا ٹیسٹ کے، یعنی کہ آپ کسی کو ڈگری دے دیں، تو یہ آپ کی مارشل آرٹ سے محبت نہیں، دشمنی ہے، اور یہ مارشل آرٹ کے اندر آپ کا بہت بد کرداری ہے، یہ آپ کا کردار یعنی ویزیبل نہیں ہے، اور یہ آپ کی فیک ہونے کی بہت بڑی نشانی بھی ہے۔ لہٰذا آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارشل آرٹ کے اندر لوگوں نے باکسنگ بھی سیکھی تھوڑی سی، کک باکسنگ بھی سیکھ لی تھوڑی سی، کراٹے کو بھی دیکھ لیا تھوڑا سا، ننجا بھی سیکھ لی تھوڑی سی، تائیکوانڈو کی کچھ بھی کر لی تھوڑی سی، کنفو کی بھی کچھ سسٹم کے اندر سکھانے جو سیکھ سکے وہ سیکھ لیا، ان تمام کو کمبائن کر لیا، اور کمبائن کر کے خود کو پیش کر دیا۔ ڈگری آج کل ماشاءاللہ اس طرح بڑھ رہی ہے، لوکل ڈگری کی بات کروں گا، مگر بڑی کنٹری اس طرح دیتی ہے کہ اللہ ہی معاف کرے، میں اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا۔ اور اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں آج کے ماڈرن زمانے میں جو ہم سن رہے ہیں MMA، مکس مارشل آرٹ۔ اب کسی سے بولے میں مکس مارشل آرٹ کیا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ پچھلی ساری باتیں میں آپ سے کر چکا ہوں، اس کو سمجھانے کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ مکس مارشل آرٹ کا مطلب ہے تمام مارشل آرٹ کا مجموعہ۔ میں تمام مارشل آرٹ کے مجموعے کو جانتا ہوں، سکھا ہوں، لہٰذا میں مکس مارشل آرٹ سکھاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ مارشل آرٹ کے اندر مکس مارشل آرٹ کوئی اسٹائل نہیں ہے، یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر تمام مارشل آرٹ کے ڈفرنٹ اسٹائل کے لوگوں جن کا اسٹائل کوئی نہیں بھی ہے، وہ باکسر بھی کیوں نہ ہو، تو وہ آگے یہاں کمپٹیشن کر سکتے ہیں MMA کے رولز کے اوپر۔ دیٹس اٹ۔ اب یہ MMA کے رولز کو اگر آپ مارشل آرٹ پیش کرتے ہیں تو پیش کرنے والا اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اور جاہل ہے، معذرت کے ساتھ۔ سیکنڈ، یہ وہ 2 نمبر ہے، وہ مارشل آرٹسٹ کا کوئی اس کا تعلق مارشل آرٹ سے نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو نمائش کر رہا ہے غلط پہلو پہ۔ ہمارے اوکیناوا کے اندر، جاپان کے اندر جو کورین سسٹم سیکھتے ہیں، ان کے کوریا کے اندر ٹیسٹ دیا جاتا ہے، چاہے وہ کہیں کبھی چیمپئن کیوں نہ ہو، اور ٹیسٹ دینے کے ان کے اپنے اپنے معیار ہیں۔ آج کل بڑی بڑی باڈیز اور بڑی بڑی فیڈریشن بھی اپنے آپ کو بہت شارٹ کٹ لے کے چلتی ہے، شارٹ کٹ بڑا ہماری عام بات ہو گئی ہے۔ لہٰذا سمجھنے کی چیز یہاں پر صرف اتنی ہے کہ مارشل آرٹ کیریکولم کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، مارشل آرٹ کیریکولم پہ چلا جائے، خود کو وقت دیں، کوئی بات نہیں، وہ ڈگری جو آپ کو 3 سال 4 سال ملے گی وہ آپ 10 سال میں لیں۔ یاد رکھیے گا پچھلی صدیوں میں عالم علماء بننے کے لیے 20 سال محنت کرنی پڑتی تھی، آج 8 سال میں عالم بن جاتے ہیں۔ 8 سال میں کتنی محنت ہوتی ہوگی یہ بھی ایک الگ بات ہے، ایک الگ ٹاپک ہے۔
لیکن وہ 20 سال کا جو نظام تھا کہ وہ غلط تھا. آج کا شارٹ کٹ صرف اور صرف وہ ٹپس ہیں, وہ طریقت میں آسانیاں ہیں اور کچھ نہیں. علم پلانا ہی چلے گا, ٹیکنک آپ نئی انویژن ہو سکتی ہے. تو لہٰذا مارشل آرٹ کے اندر اوریجنل مارشل آرٹ کو سیکھنا بہت اہم ہے. اوریجنل ماسٹروں کی پہچان اور ان سے سیکھنا مارشل آرٹ سیکھنے کا حق ہے. لہٰذا ماسٹروں کی عزت کریں, شاگرد بھی عزت کے لائق ہیں, ان کی بھی عزت کی جائے, اور تمام نظام مل کر ایک خاندان بنے اور مارشل آرٹ کو بہترین طریقے سے پرفارم کر کے اپنے ملکوں کو, اپنے شہروں کو, اپنے صوبوں کو, اپنی ولدیت کو, اپنے گھرانے کو آپ نمائش کریں اپنی بہترین کردار اور بہترین اخلاق سے. یہی مارشل آرٹ کا علم ہے, یہی اسلام کا دین کا علم ہے, یہی مذہب ہمیں کہتا ہے اور یہی انسانیت کہتی ہے کہ ہم امن کو قائم کریں, سچائی کو قائم کریں, جھوٹ کو ختم کریں, اور یہ جتنی نیگیٹو چیزوں کو ختم کر کے مارشل آرٹ کے ہی ذریعے یا اسلام کے ہی ذریعے ایک بہترین میسیج دیں ایز اے مسلم. ہوپ میری یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی, اور ہمیشہ کی طرح کسی کو اگر تکلیف پہنچی ہو ان سے میں معذرت چاہوں گا, اور جن لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچی, فائدہ ہوا, میں ان کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو منور کر دے, ذہن اور دلوں کو کھول دے کہ وہ علم کو جذب کر سکیں, علم کو لے سکیں, ان کے اوپر عمل کر سکیں. کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ بے عمل عالم جاہل ہے. تو عمل اور علم بہت مضبوط ہونا چاہیے اور یہ ایک ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ.